اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی کے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں ہم قرآن کی مختلف آیات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور آپ یقیناً اس کو دیکھتے رہیں گے، اور جو دیکھیں ہیں پروگرام اس میں بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پروگرام میں کچھ الگ طرح کے کی گفتگو ہوتی ہے اور الگ طرح کے نکات آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ آپ قرآن فہمی کی طرف آپ کا قدم آگے بڑھے اور قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس پروگرام کا نام تو آپ کو معلوم ہے، قرآن، اہل بیت اور سائنس، اور اسی تین چیزوں کے درمیان ہم گفتگو کرتے ہیں، اور آپ یقیناً اس گفتگو کو سنیں گے، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ اس کو اپنے گروپ اور دوستوں تک بھی بڑھائیں، فیس بک پر شیئر کریں، واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ خاص طور پر جو یورپ اور امریکہ میں رہنے والے خاندان ہیں جن کے بچے اب جوان ہو رہے ہیں اور انہیں کوئی قرآن جس طرح ان کو سمجھنا چاہیے، والدین چاہتے ہیں کہ اس طرح سمجھیں، لیکن بچے اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ یہ بچے جو ہیں یہ اگلی نسل کے ہیں۔ ہم یہ توقع کریں کہ یہ ہماری طرح ایکٹ کریں تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو آئیے ہم ایک اور دلچسپ موضوع کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک سورہ ہے، اس کا نام ہے علق۔ اس سورے کی دوسری آیت جو ہے وہ ہمارا موضوع گفتگو ہے آج۔ وہ آیت یہ ہے کہ خلق الانسان من علق، یعنی انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ اسی ترجمے پہ ہم بات کریں گے، اور پہلے ہم ایک نظر دیکھتے ہیں کہ یعنی عالم اسلام کے جو بڑے مترجمین ہیں اور مفسرین ہیں انہوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے، اور اس پہ آپ غور کیجئے گا اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد، کہ یہ وہ آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک لفظ کے ذریعے ان بے شمار حیاتیاتی رازوں کو آشکار کیا جنہیں نزول قرآن سے صدیوں پہلے اور صدیوں بعد تک کوئی نہیں جانتا تھا، اور بالکل نہیں جانتا تھا۔ اب یہ جو آیت ہے خلق الانسان من علق، یعنی انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، تو ظاہر ہے کہ یہ بزرگ علماء اور مترجمین نے یہ ترجمہ کیا ہے، اور اپنے زمانے اور اپنے علم اور اپنے جو فہم ہے اس کے مطابق یہ صحیح ہے۔ لیکن آج جب ہم ایمبرولوجی کو دیکھتے ہیں، ہم رحم مادر میں بچے کی ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس آیت کے اوپر کسی اور زاویے سے بھی غور کرنا ضروری ہے۔ اس کا جو ترجمہ کیا گیا وہ شاہ رفیع اللہ محدث دہلوی نے کیا۔ ان کا ترجمہ ہے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے کہا کہ آدمی کو خون کی پھٹک یعنی پھٹکی سے پیدا کیا۔ مولانا سید علی نقی نقوی صاحب نے ترجمہ کیا اس کا خون کے جمے ہوئے ٹکڑے سے انسان کو پیدا کیا۔ مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ ہے اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ مولانا ذیشان اگر جوادی صاحب نے ترجمہ کیا کہ اس نے یعنی اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہ یعنی آپ اگر کسی عیسائی کا ترجمہ کیا ہوا قرآن دیکھیں، کسی ہندو کا دیکھیں، کسی کا دیکھیں، شیعہ سنی جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، ان کا یا غیر مسلموں نے جو قرآن کا ترجمہ کیا، ان میں اس علق کا ایک ہی معنی کی طرف متوجہ کیا گیا، یعنی خون، جمع ہوا خون، بستہ خون، خون کی پھٹکی۔ حقیقت یہ ہے کہ جمے ہوئے خون سے یا بستہ خون سے یا خون کی پھٹکی سے یا خون سے کوئی چیز پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خون کے سرخ خلیوں میں ڈی این اے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ڈی این اے وہ راز ہے کہ جب کسی خلیے میں ہوتا ہے تو جو خدا کی مصلحت اور مشیت ہے اس کے مطابق اس چیز کو بناتا ہے، کیونکہ کسی کا بھی انسان کا جسم ہو یا پرندے کا
یا رینگنے والے جانوروں کا یا چوپائے کا یا اڑنے والے پرندوں کا، وہ ڈی این اے ہی یہ طے کرتا ہے کہ اس کے کہاں بازو بنیں گے، کہاں اس کے پر بنیں گے یا بازو بنیں گے، اس کی چونچ بنے گی یا منہ بنے گا، اس کا سائز کتنا بڑا ہوگا، اس کا رنگ کتنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے اندر گزشتہ نسلوں کی کتنی خوبیاں اور خامیاں اس کے یہاں کھلیں گی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس میں انشاءاللہ ہم جلد ایک الگ پروگرام کریں گے۔ جو تراجم ہم نے بزرگ علماء کے پیش کیے، یہ اپنے زمانے کے دستیاب علم کے مطابق بہت عمدہ اور بہت اچھے ہیں، لیکن یہ جو ترجمہ ہے کہ ہم نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، یہ بالکل اسی طرح کا ترجمہ ہے جیسے کہ قرآن میں آیت ہے کہ ہم نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ لیکن خون جو ہے وہ شہرگ مطلب حیات نہیں ہے، بیسیکلی وہ تو ایک غذا ہے۔ اب انسان کو ماضی، یعنی جو ہمارا ماضی تھوڑا سا گزرا ہے پیچھے، اس میں یہ معلوم تھا کہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو خواتین کے جو ایام ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ اسی سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسان خون سے پیدا ہوتا ہے، لیکن خون سے کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ خون جو ہے غذا ہے، نہ کہ اصل حیات۔ مائکرو بایولوجی، فزیولوجی، اناٹومی اور ایمبریولوجی کے جو طالب علم ہیں، وہ جب مرد اور عورت کے تولیدی نظام میں انسان کی خلقت کے مختلف مراحل کو دیکھتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں، تو قرآن مجید کی یہ آیت، یعنی ہم نے انسان کو الگ سے پیدا کیا، ان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ یہ ایسا راز تھا جس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کرۂ ارض پر کسی انسان کے لیے کہ ان رازوں کو آشکار کر سکے اس وقت تک، جب تک کہ مائکرو بایولوجی اور ایمبریولوجی جیسے علوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، انہوں نے ترقی نہیں کی۔ تو قرآن مجید کا ایک اپنا انداز ہے، اور خلقت کے حوالے سے بھی یہی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ اب یہ مخلوط نطفہ جو ہے، یہ بھی ایک حیران کن انکشاف تھا۔ سورہ علق کی جو یہ دوسری آیت ہے، اس میں بھی قرآن مجید کا یہی انداز ہے، لیکن اس کے اندر ایک قرآن مجید نے ایک وسیع المعنی لفظ یعنی علق کو استعمال کیا، اور اس لفظ کے استعمال سے ماں باپ کے تولیدی نظام اور رحم مادر میں رونما ہونے والی بے شمار حیاتیاتی رازوں کو سمو دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کے مزید بھی کچھ معنی ہیں۔ جو ہمارے جو بزرگ مترجمین تھے اور مفسرین ہیں، انہوں نے ان باقی معنی سے صرف نظر کیا اور صرف ایک لفظ کو، ایک معنی کو لے لیا، یعنی خون کی پھٹکی، جمع ہوا خون، بستہ خون۔ عربی لغات کے مطابق علق کے دیگر معنی آپ بھی نوٹ کر لیں اور آپ کے کام آئیں گے۔ علق کا ایک مطلب ہے کسی چیز میں پھنس جانا، جیسے جال میں پرندہ پھنس جاتا ہے۔ اب یہ معنی آپ ذرا اپنے حافظے میں محفوظ رکھیں، کیونکہ اسی کے اوپر ہم آگے بات کریں گے۔ علق وہ چیز جو دوسری چیز سے جا کے چپک جائے۔ تیسرے معنی ہے کہ علق جونک کو بھی کہتے ہیں۔ جونک جو ہوتی ہے، لیچز، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی کا خون کسی کے جسم پہ لگ جائے، انسان کے جسم پر یا کسی چوپائے کے جسم کے اوپر، تو اس کا خون پینا شروع کرتی ہیں، اور آہستہ 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 وہ چھوٹی سی نقطے کے برابر جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی رہتی ہے۔ جتنا خون پیے گی اس کا سائز بڑھتا رہے گا۔ ان سارے معنی کو آپ کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ آپ ہمیں جو آگے بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ سمجھ سکیں۔ اچھا، لٹکی ہوئی چیز کو بھی علق کہتے ہیں۔ معلق کا لفظ علق سے ہی نکلا ہے، یعنی جیسے کہ درخت کے اوپر ایک پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے شاخ کے اوپر۔ علق کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو آپ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور جب ہاتھ نکالتے ہیں تو مٹی جو ہاتھ میں لگی رہ جاتی ہے، اس کو بھی علق کہتے ہیں۔ اور علق گہرے سرخ رنگ اور گہرے سرخ رنگ والے خون اور جمے ہوئے خون کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ مترجمین نے ترجمہ کیا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا ایک منفرد انداز ہے، یعنی انسان کی خلقت کے مختلف مراحل کو مرحلہ وار بیان کرنا،
اور وہ مرحلہ وار کس طرح بیان کیا؟ صرف ایک لفظ کے ذریعے۔ اب جو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ علق کے ایک معنی ہے کہ کسی چیز میں پھنس جانا، کہ ایک نئے انسان کی تخلیق کے آغاز کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ماں کے تولیدی نظام میں ایک خلیہ یعنی ایگ سیل پیدا ہوتا ہے۔ یہ خلیہ تخلیق کے اس عمل میں باپ کے تولیدی خلیے یعنی اسپرم سیل سے ملتا ہے۔ ماں باپ کے مادہ حیات سے ایک وقت میں کروڑوں اسپرم سیل خارج ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک ہی ماں کے ایگ سیل سے جا کر ملتا ہے۔ اسپرم سیل کی ایک دم نکلی ہوئی ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ تیر کر ایگ سیل کے قریب پہنچتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جال میں پھنس گیا۔ یہیں سے آغاز ہوتا ہے خلقت کا۔ اور ایک معنی جو علق کے ہم نے بیان کی اس کی تشریح یہی ہے۔ علق اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو کسی چیز سے جا کے چپک جائے۔ اب یہ جو میڈیکل کے سائنسداں ہیں یا اناٹومی جو پڑھتے ہیں بچے، سائنس پڑھ رہے ہیں، ان کے علم میں ہے یہ بات کہ جب ماں اور باپ کے خلیے ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو دونوں خلیے نامکمل ہوتے ہیں، کیونکہ خلیہ انسانی جسم کا ہر خلیہ جو ہے اس میں 46 کروموزومز ہوتے ہیں، لیکن ایگ سیل اور اسپرم سیل میں 23 ایگ سیلز ہوتے ہیں، لیکن جب یہ مل جاتے ہیں تو ایک خلیہ بن جاتا ہے، یعنی 46 کروموزومز والا۔ یہ پھر آگے بڑھتے ہیں اور یہ جب ایک مکمل خلیہ وجود میں آتا ہے جس کو باراور خلیہ کہا جاتا ہے، اور یہاں سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ باراور خلیہ رحم مادر میں پہنچتا ہے، جہاں چائے کے چمچے کے برابر یعنی تقریباً 5 ml رطوبت موجود ہوتی ہے۔ باراور خلیے کو اس رطوبت میں سے تیر کر رحم مادر کی دیوار یعنی اینڈومیٹریم پہ جا کے چپکنا ہوتا ہے۔ اینڈومیٹریم جو ہے وہ بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے تولیے کی طرح سے۔ تو یہ سیل جو اب ایک سیل ہو گیا ہے تو یہ اس کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ رحم مادر کی دیوار سے جا کے چپکنا ہے۔ اگر یہ رحم مادر کی دیوار سے چپک گیا تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، اور اگر نہیں چپک سکا، نہیں پہنچ سکا وہاں تک تو معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس باراور خلیے میں وہ تمام جینیٹک انفارمیشن یعنی جینیاتی معلومات موجود ہوتی ہیں جن کے ذریعے یہ خلیہ 9 ماہ میں یا اس سے کم مدت میں ایک مکمل انسان کی شکل اختیار کر سکے، لیکن شرط زندگی اس کا رحم مادر کی دیوار سے چپکنا ہے۔ اچھا، علق کے ایک معنی جونک بھی ہیں۔ یہ باراور خلیہ جس کے اندر بے شمار پروگرام، سافٹ ویئر اور طرح طرح کی چیزیں انفارمیشن موجود ہے، جیسے ہی رحم مادر کی دیوار سے چپکتا ہے جا کر تو اس کے اپنے سافٹ ویئر کام کرنے لگتے ہیں، اور چپکتے ہی اس کے اوپر ایک ببل آ جاتا ہے۔ اب ببل آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ببل کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے، اور یہ بچہ اس پانی کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس ببل کو آپ عام زبان کے اندر تو ہم ببل کہہ رہے ہیں لیکن اس کو پلاسینٹا کہا جاتا ہے، اور یہ بچہ جو ہے اسی پانی کے ببل کے اندر تقریباً 8.5-9 ماہ گزارتا ہے۔ جیسے یہ رحم مادر کی دیوار سے چپکتا ہے یہ خلیہ تو فوراً ہی اس کے اندر جو سافٹ ویئر ہیں اور اس کے اندر جو پروگرامز ہیں وہ خود بخود آن ہونے لگتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ کمپیوٹر آپ پاس رکھا ہو اور آپ اس کا پلگ سوئچ دیوار میں نہ لگائیں تو وہ کمپیوٹر اور ایک ٹین کے خالی ڈبے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اس کا پلگ لگا دیں گے سوئچ کے اندر تو وہ کمپیوٹر آپ کو کمالات دکھانا شروع کر دے گا۔ اس خلیے کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے۔ وہ ڈی این اے ایک پروگرام ہے جس کے ذریعے یہ طے ہوتا ہے کہ یہ بچہ اس کی شکل کیسی ہوگی، آنکھیں کیسی ہوں گی، قد کتنا ہوگا، اس میں دادی کی کتنی خصوصیات آئیں گی، نانا کی شکل ہوگی کہ ماموں کی شکل ہوگا، اس کا قد کتنا ہوگا، اس کے اندر بیماریاں کون سی پیدا ہوں گی، اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کی آنکھوں کا رنگ۔ اگر ڈی این اے کے ان دھاگوں پر لکھی ہوئی معلومات کو ہم لکھنا چاہیں کسی ایک انسان کی تو اس کے لیے ایک کتاب لکھنا پڑے گی، اتنی معلومات اس میں اندر ہوتی ہیں ددھیال اور ننیال کی طرف سے۔
اچھا، یہ علق کے مطلب جو جونک ہے، تو اب جونک جیسے بڑھتی ہے خون پی پی کر، اسی طریقے سے اس بچے کا جو سائز ہے یہ بڑھنے لگتا ہے. جیسے بچے کا سائز بڑھتا ہے، اسی طریقے سے اس پلاسینٹا کا نام جو ایک ٹیشو ہے جو اس کے ارد گرد موجود ہے وہ بھی بڑھتا رہتا ہے. اور یہ خلیہ جو ہے تقریباً 9 ماہ کے اندر، پہلے شروع کے اندر اس کا سائز جو تھا وہ خشخاش کے دانے سے بھی کمتر تھا، چھوٹا تھا، اور 9 ماہ کے اندر یا 8.5 ماہ کے اندر یہ بچہ یہ جو ہے ایک بڑے، آپ ایک سمجھ لیں کہ تربوز کے برابر ہو جاتا ہے. علق کے اگر یہ معنی لیے جائیں تو یہ ایک تمثیلی معنی ہے، کیونکہ پانی کی جس تھیلی میں انسانی بچہ نشو و نما حاصل کرتا ہے اس کا سائز ابتدا میں باجرے یا خشخاش کے دانے سے بھی کم ہوتا ہے، لیکن 9 ماہ میں یہ تھیلی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ جو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ بچہ خون سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ خون اس کی غذا ہوتا ہے، سائنس نے اس کو ثابت کر دیا، جس طرح کہ ہم نے آپ کے سامنے بتایا، اور آپ نیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں. اس حوالے سے آخری دلیل جو ہے وہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے توحید مفضل کے نام سے، اس سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس سے آپ سمجھ سکیں گے کہ بچہ خون سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ خون جو ہے غذا ہے بچے کی. امام علیہ السلام نے فرمایا، ماں کے پیٹ میں موجود بچہ نہ تو اپنی غذا کے لیے کوئی کوشش کر سکتا ہے، اور اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس وقت ماں کے جسم کا خون اس بچے کی طرف جاری ہوتا ہے اور اسے غذا فراہم کرتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کا وہ خون جو بچے کو پیدا ہونے سے پہلے غذا فراہم کر رہا تھا، پیدا ہونے والے بچے کے لیے شیر مادر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے اور رنگ بھی، اور اب یہ کچھ اور ہی قسم کی غذا بن جاتا ہے جو اس بچے کے مزاج اور اس کی ضرورت کے عین مطابق ہوتی ہے. توحید مفضل سائنسی تشریحات کے ساتھ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 51، 52 یعنی 51 اور 52. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور آئندہ پروگرام میں ایک اور موضوع پر آپ سے ہم گفتگو کریں گے.